اس نے چھری نکالی اور سیسے پر مارنے لگا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہو نکل آئے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا تھا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ اس کا سر گنبد کا سا تھا اور ہاتھ سینگوں کی طرح کنگھیوں کے سے، پاؤں مستول کے سے، منہ گار کا سا، دانت پتھروں کے سے، نتنے لوٹوں کے برابر، آنکھیں ایسی جیسے دو کالے چراغ، چہرہ تاریک اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پیر تھر تھرانے لگے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا اور اسے اپنے آگے کچھ نہ سوچتا دکھائی دیا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، سلیمان نبی اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر، میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا، وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیووں کے دیو، دیووں کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے۔ میں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے لے کر خشکی میں آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس، اگر کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہہ کہ تو کون سی موت مرنا اور جس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ دیو نے جواب دیا کہ اچھا، میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کہے، مگر اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نافرما بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے اور سخر الجنہ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برکھیا کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میرے اطاعت کر۔ جب میں نے نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ ڈال دے۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکال لے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نکالا نہیں۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا کہ اب جو کوئی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اسی طرح 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی بھی اب مجھے نکالے گا اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اب کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے، اور دیکھ اب تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں۔ پھر ماہی گیر نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا اور مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا کہ میں تجھے بغیر مارے نہ چھوڑوں گا، ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس احسان کی بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی ہے۔ دیو نے کہا کہ اسی رہائی دینے کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیووں کے سردار، یہ اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی سے دے۔ ہاں یہ مثل سچ ہے جو ان اشعار میں بیان ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ الٹا بدلہ دیتے ہیں۔ اپنے سر کی قسم،
اتنا کہہ کر وہ ماہی گیر اس دیو سے کہنے لگا، اپنے سر کی قسم دیو، رنڈیوں کا بھی یہی دستور ہے، جو شخص نااہل کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں برائی پاتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی بات سنی تو کہنے لگا کہ بس اب زیادہ بک بک مت کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ ماہی گیر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان، خدا نے مجھے پوری سمجھ دی ہے، میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اس کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح کہ وہ مکر اور بزاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیو سے کہا، کیا تو مجھے مار کر ہی چھوڑے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے تو یہ کب سے دل میں سوچ رکھا ہے کہ جو مجھے آزاد کرے گا اسے مار کر ہی میں چین کی سانس لوں گا۔ ماہی گیر نے کہا، میں تجھے اسم اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندہ ہے، کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ اس نے کہا، اچھا، مگر جو ہی اس نے اسم اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کانپنے لگا اور کہا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مگر اختصار کے ساتھ اس نے کہا کہ کیا تو ہی اس لٹیا کے اندر تھا، حالانکہ اس کے اندر نہ تیرا ہاتھ سما سکتا ہے اور نہ پاؤں، تو سارے کا سارا کیسے اندر آ گیا؟ دیو نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے اندر تھا؟ تو ماہی گیر نے کہا کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میں تیری بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہزاد نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے اور اس نے کہانی کہنا بند کر دی جس کے اسے اجازت ملی تھی، اور اس کے بعد بادشاہ اور اس نے ساتھ میں رات گزاری۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ بہن، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی پوری کر دے۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا، جب تک میں تجھے خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر نہ دیکھ لوں تب تک میں ہرگز یقین نہیں کر سکتا، مجھے ہرگز یقین نہیں آ سکتا۔ دیو نے اپنے آپ کو جنبش دی اور دھواں بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا، پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ لٹیا میں داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ سارے کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا۔ ماہی گیر فوراً آگے بڑھا اور سیسے کی مہر شدہ ڈانٹ لے کر لٹیا کے منہ پر لگا دی اور دیو سے پکار کر کہا کہ مانگ، کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو اس سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا اور کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا، اور کہوں گا کہ اس میں ایک دیو ہے، اور جو کوئی اسے نکالے گا اس سے وہ کہے گا کہ مانگ، کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو اندر پایا اور نکلنا چاہا اور نہ نکل سکا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اسے نکلنے نہ دیتی تھی، اور اسے یقین ہو گیا کہ ماہی گیر نے مجھے دھوکے سے بند کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، میں تو تیرے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے سب سے زیادہ رذیل اور ناپاک اور کمینے دیو، تو جھوٹا ہے۔ اب ماہی گیر لٹیا کو لے کر سمندر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا کہ ہائے ہائے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ ہاں ہاں۔ وہ خبیث گڑ گڑانے لگا اور خوشامد کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا، اور اگر تو 1800 سال اور اس میں رہے تو میں تجھے رہنے دوں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔